ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويمر يهوى مسناعي بأزاره مسعير ولاموه وفيعام مهر باران وأتام الربود قودش منوئش واتلام. And he said, the Lord came from Sina and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of sand. From his right hand went a fury for them. Shami Israel, Aduni Ehad, Aduni Elohim, and Jews issued him. The first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim Zahdudim Bezamraim Banuta Yapu Shalom. Thereafter I will not talk much with you. For the prince of this world comes had nothing in our cycle his P1 3 headers have already time. But after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and affirmant, the chief, the gospel of Buddha. Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah Allo Rasul Muhammad Rakabarasi Allo Allah Idamo Jana Upshirut Narashansha Shashtiyam Shahashara Navatiyam Chakuram Arushmishu Domahe Mim Muhammad Man Tu Man Kutaba Char من خدای رسول نو سچا ہی دربار کتھے نور محمد دتھے نبی رسول قدرت دیکھ دی نان کا خود ہی گئے سب بھول تئی حروف قرآن دے تئی سپارے کین تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین احمد کے شہ شریر لولاق آمد جانے استقضا لائش تن پاک آمد ایک حرف دے مضموع عز و شرفش لولاق لما خلقت الافلاق آمد سوورم اسپے لہو سوورم ہردائے مزدہ سخاری میرستو عزیزان محترم عمائدین شہر آن لائن سننے والے نوجوان بھائیوں بزرگوں میری ماؤں اور بہنوں میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا ہے
یہ وہ خطبہ ہے جس میں دنیا کا سب سے باعظمت انسان، اسلام کا میسنجر، وخشور تیرتھنکر، پروفیٹ میسنجر، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انٹروڈکشن کرایا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کے بعد اس خاکسار کو حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کے سائے عاطفت میں دنیا کی دیگر مذاہب کے کتابوں کا جو علم عطا کیا ہے، یہ سب والد محترم نور اللہ مرقدہ کا روحانی فیض اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ چونکہ یہ درود شریف کی مجلس ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی مجلس ہے، وہ سرور کائنات جس نے دنیا کی تاریخ میں وہ رول ادا کیا، وہ پیغام دیا، جلستی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر کھڑا کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں کسی رشی نے، کسی منی نے، کسی اوتار نے، کسی پروفیٹ نے، کسی میسنجر نے اتنا بڑا رول ادا نہیں کیا۔ میں نے خطبے کے درمیان قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ عالم انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات کے ہر انسان کا، ہر مذہب کے ماننے والوں کا نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ اسی لیے میں نے خطبے کے درمیان آپ کی شان کے مطابق جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا وہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے خطبے کے درمیان سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں نے تورات مقدس کی 2 آیتیں سنائی اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ نغمہ نقل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے انتظار میں، آپ کی آمد کے انتظار میں حضرت سلیمان یہ نغمہ عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے محمد الرسول اللہ کے کلمے کی حقیقت بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے اسی سلسلے میں دنیا کے دوسری کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس میں خاص طور پر رام چرتر مانس تلسی داس جی کی مشہور کتاب کھنڈ 12 ادھیائے 2 سے حوالے نقل کیے، اللوپنشد کی آیتیں پڑھی، کٹھوپنشد کی آیتیں پڑھی اور ویدوں کا حوالہ نقل کیا۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد آخر میں نے گیتا کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا مکمل اعلان آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کو ہی نہیں بلکہ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو
ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد دنیا کا وہ باعظمت انسان جس کا ذکر مبارک انٹروڈکشن اس طرح اس انداز میں کرایا گیا کہ جب آپ کی تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف کرایا جانا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی تھی۔ میں نے جب پچھلی مرتبہ آپ کی اس مجلس میں تقریر کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جب قرآن پڑھا جائے قرآن کو سننا واجب ہے، اس میں یہ جو تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن کی آیت پیش ہو تو خاص طور پر پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، اس میں بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، مناسب بات نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے برجستہ اعلان کر کے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو آرام سے، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ہو جاؤ گے انکار کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ کے منکرین میں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے۔ میرے بھائیوں تفصیلی واقعہ ہے، اسے بیان نہیں کرنا، مختصر سے طور پر بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اماں کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوئے اور آپ کو جنت سے نکالا گیا، اور جب جنت سے آپ کو بھیجا گیا تو ہندوستان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، اس میں لکھا ہے کہ جب آپ کو جنت سے بھیجا گیا تو سب سے پہلے ہمارے ابا، دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک جب پڑے تو آپ کا قدم مبارک سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پر پڑا۔ آپ ہندوستان کی زمین میں تشریف لائے تو اس سے تو پتہ چلا کہ جب ہمارے ابا یہاں تشریف لائے تو یہ ہندوستان کی زمین ہماری ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا جواب مل گیا کہ ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور اسی زمین میں دفن کر دیے جائیں گے۔ پتہ چلا یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ابا کی جگہ ہے۔ جب حضرت آدم پہلی مرتبہ تشریف لائے تو آپ نودو پہاڑی پر تشریف لائے، اور جب نودو پہاڑی پر تشریف لائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 350 سال تک روتے رہے۔ 350 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، توبہ کی کہ اللہ میں اس نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ آدم نے جواب دیا کہ میں جنت میں تھا تو میں نے اس جنت میں وہ نقشہ دیکھا آپ کے نام کے ساتھ، پیارا نقشہ جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ، میں نے اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ ایک نبی آخری نبی بن کر آنے والے ہیں جس کا نام محمد ہوگا۔ آج دل میں خیال آیا کہ اسی محمد کے صدقے میں دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے اے اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس محمد کے صدقے میں دعا کی، اے اللہ اس محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما۔ آپ نے توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَتَلَقَّى يَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پالی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم اگر اس نبی برحق کو نہ بھیجنا ہوتا، میرے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا تو اس کائنات کا نظام نہیں سجاتا، میں تمہیں بھی نہ بلاتا، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انٹروڈکشن شروع ہوا اور وہاں سے چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے نور نظر لخت جگر کو آواز دی۔ نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل موجود نہیں، شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اسحاق موجود ہے، اماں نے اسحاق کو پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھے اسماعیل ہے، پاس بلا کر دعا دی، کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کی نسل سے نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت اسحاق کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء پیدا کیے۔ اب حضرت اسماعیل شکار کھیل کر واپس تشریف لائے، دیکھا کہ اماں رو رہی ہیں، پوچھا کیوں روتی ہو؟ اماں نے جواب دیا کہ روتی اس لیے ہوں کہ جو دعا تجھے ملنی تھی وہ تیرے بھائی اسحاق کو مل گئی، میرا پیارا بیٹا نور نظر محروم رہ گیا۔ اسماعیل نے فرمایا جو ہمارے مقدر کا ہے مل کر رہے گا، چلو اماں کی خدمت میں چلتے ہیں۔ پھر آگئے خدمت میں، دروازے پر دستک دی۔ ابراہیم نے پوچھا کون؟ جواب دیا اسماعیل۔ ابراہیم نے کہا جب بلایا تھا تو آ گئے تھے، اب کیا لینے آئے ہو؟ کہا ابا وہ میں نہیں تھا، میرے بھائی اسحاق تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ جواب سنا تو دل پر چوٹ لگی، آنکھوں کی روشنی کمزور ہے، سوچ میں پڑ گئے کہ میں دیکھ نہیں پایا کہ اسماعیل ہے یا اسحاق ہے، میں نے دعا دے دی۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل کو کیا دوں؟ پاس بلایا، دل سے دعا کی اللہ میرا بیٹا محروم ہے۔ وہی روشنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی چلی آ رہی تھی ابراہیم کی پیشانی میں چمکتی ہے۔ پاس بلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ابھی تیرے لیے عظیم نعمت باقی ہے، ابھی تیرے لیے عظیم دعا باقی ہے، دنیا کی سب سے بہترین دعا تیرے لیے باقی ہے۔ پاس بلایا، گلے لگایا، گلے لگا کر دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار کو پیدا فرما۔ دعا لگ گئی۔ حضرت ابراہیم کی دعا 2410 سال کے بعد پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس کا ذکر انہوں نے کیا، جس میں کہا گیا and I will pray the Father and he shall give another comforter and he may abide with you forever۔ اے خدا، اے اللہ اس دنیا میں جو نبی آئے، جو بخشور آئے، وہ آ کر چلے گئے، کوئی آ کر رہنے والا نہیں ہوا۔ اے اللہ انجیل کی زبان میں دعا کرتا ہوں آپ ایسے فارقلید کو، ایسے کمفورٹر کو بھیج دیجئے کہ جب آپ آ جائیں تو آ کر جانے والے نہ ہوں، قیامت تک آپ ساتھ رہیں، آپ کی سیرت، آپ کا پیغام، آپ کی ہدایت ساتھ رہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی. دعا کے قبول ہونے میں 510 سال لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انٹروڈکشن آپ کی تشریف آوری سے پہلے کرا دیا. آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف اگر ان کے حوالے اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائے تو بہت طویل وقت چاہیے. میرے بھائیوں، وہ نبی برحق اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کا نبی بنایا، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنایا. لیکن جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی تشریف آوری کے 2 خاص مقصد تھے، 2 خاص ایمبیشن تھا، 2 خاص ایسپریشنز تھے. اس میں پہلا مقصد جو تھا وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کو ایک مانو، دنیا کی مسائل کا حل، زندگی کے مسائل کا حل، تجارت میں ترقی کا حل اللہ تبارک و تعالی کرنے والے ہیں. وہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور وہ بادشاہ ہیں کہ بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. اس کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی، اس کے سامنے کسی کی حکومت نہیں چلتی، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اس رب کے سامنے کسی کا فرمان نہیں چلتا، اس رب کے سامنے کسی کا اعلان نہیں چلتا. دنیا کے فیصلے بند ہو جائیں، دنیا کے حکمراں آپ کے ساتھ نہ ہو اور وہ رب ساتھ ہو تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینیفیسٹو پیش کیا وہ پہلا مینیفیسٹو یہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا جائے، اللہ کی طاقت کو قبول کر لیا جائے، اللہ کو ایک مان لیا جائے. گیتا میں اس کا ذکر کیا گیا. اس کے دلائل اگر پیش کیے جائیں تو ایک لمبا طویل وقت چاہیے. میں مختصر سے طور پر آپ کو گزارتے ہوئے لے کر چلتا ہوں. گیتا میں کہا گیا ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودھائے کروتی تم متم استھم پشینتی دھیرا تیشام شکم شاشوتم نتریشام نتیو نتیانام چیتنس چیتنانام ایکو بہو نام یوبداتی کامان تم تم استھم پشینتی دھیرا تیشام شکم شاشوتم نتریشام. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت کا اعلان ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو روحانی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، ان روحانی مجلسوں میں جو آپ شریک ہوتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کے پیغام ہدایت کو آپ اپنے دل میں سمیٹ لیں، آپ اپنے دل میں بسا لیں، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، غیر اللہ کو باہر کر دیں. یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل اسپرٹ ہے. اور اس پر اگر یقین جم جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس پر یقین جمانا اصل ہے، کامل یقین اس پر مضبوط کرنا اصل ہے. اور اس یقین کے ساتھ موجودہ دور میں جو حالات ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ خاص طور پر اپنے نوجوانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوان بھائیوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اللہ کا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام ہدایت موجودہ دور میں قرآن عظیم کی سیرت ان کے سینوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. یقین کمزور ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، یقین مضبوط ہوگا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. فائدہ کیسے ہوگا؟ آئیے ایک روایت بیان کر دوں. ایک صحابی رسول گھر تشریف لائے، بیوی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھو، اللہ قبول کر لے گا. بیوی سے کہا کہ جاؤ لوٹے میں پانی بھر کر لاؤ، مصلی بچھا دو، نماز پڑھوں گا. بیوی گئی، لوٹے میں پانی بھر کر لائی، مصلی بچھا دیا گیا.
آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے شروع کی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، بیوی سے پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے جواب دیا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ میرے نماز پڑھنے کے طریقے میں کمی ہے، میرا نماز پڑھنے کا انداز غلط ہے۔ اللہ کے رسول کا قول پکا اور سچا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھو۔ میرا نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ دوبارہ آپ نے نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز پھر صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ کر شروع کی۔ پھر جب دوبارہ نیت باندھ کر نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر پوچھا بیوی سے کہ کوئی انتظام ہوا، کوئی ارینجمنٹ ہوا؟ بیوی نے جواب دیا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ میرے نماز پڑھنے کے ڈھنگ میں کمی ہے، اللہ کے نبی کا قول پکا اور سچا ہے، میں صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑھ پا رہا۔ پھر تیبارہ آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھی، اس بار آپ نے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی، رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح نماز پڑھی کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اب کے جو سلام پھیرا اور بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کچھ انتظام ہوا؟ تو بیوی نے مسکرا کر جواب دیا الحمدللہ، آٹے کی چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا آ رہا ہے۔ یہ یقین ہے، اللہ پر یقین انہوں نے دل میں قائم کر لیا کہ مانگنا ہے تو نماز کے ذریعے مانگنا ہے، اللہ دے دے گا۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے اور یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کی لغزشوں میں، کوتاہیوں میں، عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا ہی سے سب کچھ ملے گا، جبکہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں جا کر ملے گا۔ لوگ آج مسائل میں پریشان ہیں، حالات سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اپنے گھریلو مسائل سے پریشان ہیں۔ یاد رکھنا، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا پرابلم کالونی ہے۔ اگر دنیا میں کسی ایمان والے کو پرابلم نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تو جنت کا جب وہ مزہ لے گا تو وہ جنت کے مزے کا احساس کیسے کرے گا؟ دنیا پرابلم کالونی، جنت ہیون نان پرابلم کالونی۔ دنیا کی زندگی میں جب وہ پرابلمز کو، مسائل کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، اللہ کا یقین دل میں بسائے رکھے گا، تو یقین جانو جب جنت کے مزے اس کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں وہ عیش و عشرت کی زندگی جیے گا تو اسے احساس ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرابلم کالونی سے نکال کر، دنیا کی زندگی سے نکال کر جنت کی زندگی عطا کی۔ جب تمہارے نبی کے ساتھ اتنے مسائل آئے، کوڑے پھینکے گئے، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، کیا وہ نبی برحق چاہتے؟ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو اس احد پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ احد پہاڑ 10 میل لمبا، اگر اللہ کے رسول حکم فرما دیتے کہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور وہ احد پہاڑ سونا بنا دیا جاتا تو دنیا کی دولت ایک طرف، میرے آقا کی دولت ایک طرف ہوتی، لیکن میرے آقا نے کبھی قبول نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے فاقے سہے، بھوک برداشت کی۔ ایک صحابی رسول نے کرتا اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول، اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اس نبی برحق کو اللہ اتنا دیتا کہ دنیا کی دولت کا انبار آپ کے قدموں میں ہوتا، لیکن دنیا کی زندگی میں جو پرابلمز، جو مسائل، جو صعوبتیں آپ نے برداشت کی، آج امت اسی نبی کی قربانیوں کے صدقے میں سرفراز ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا یقین اس طرح دل میں غالب ہو جائے جیسے اس صحابی رسول نے غالب کیا۔ سلام پھیرا، پوچھا کہ ارینجمنٹ ہوا؟ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا آٹے کی چکی چل رہی ہے۔ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، گئے گھر کے برتنوں کو آٹے سے بھر لیا۔ اب چکی اٹھا کر دیکھا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، آٹا آنا بند۔ اسی وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اگر تم وہ چکی اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک میری امت اس چکی سے آٹا کھاتی رہتی۔ اور یہ چکی اللہ نے تمہارے یقین کی بنیاد پر چلائی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یقین پیدا کرو۔ یہی مشن اللہ کے رسول لے کر آئے، یہی مشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقین پیدا کرو۔ یہ مجلسیں اس لیے قائم ہوتی ہیں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کو بسایا جائے، غیر اللہ کو نکالا جائے، آپ کے دلوں میں اللہ کا عشق پیدا کیا جائے اور دنیا کے عشق کو دور کیا جائے، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی لغویات کو تم سے دور کیا جائے، تمہارے دلوں کو ریفریش کیا جائے، دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی کی اور جو آسائش کی زندگی کے سامان تمہارے دل میں بس گئے ہیں اس کو نکال کر صرف اللہ کا یقین تمہارے دل میں بسا دیا جائے۔ اگر یہ یقین نہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مشن یہی لے کر آئے، پہلا مینیفیسٹو یہی لے کر آئے۔ آج افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر محنت نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر کے بچوں پر محنت نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے رات کو 2 بجے تک کہاں گھومتے ہیں اس پر نظر نہیں رکھ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان بچے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ رات کو 2 بجے وہ گھر آتے ہیں، نہ باپ کی عزت کا احترام، نہ ماں کی عزت کا احترام، آ کر پڑھ کے سو جاتے ہیں، صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کل، صبح کی تلاوت کل، صبح کی روحانیت کل، 11 بجے اٹھے دکان پر چلے گئے، شام کو دکان سے آئے پھر گھومنے نکل گئے، روزمرہ کا یہ معمول، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی اولادیں بڑوں کے ادب و احترام کو دور کر چکی ہے۔ اور جب ان کی شادی ہوتی ہے، گھر میں بہو آتی ہے تو گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ 90% مسئلے میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی ایک معاملہ میرے پاس ضرور آ رہا ہے جہاں یہ ذکر ہوتا ہے، بہو کہتی ہے کہ میں اپنی ساس سے پریشان ہوں، بیٹا کہتا ہے میں اپنی ماں سے پریشان ہوں، ماں کہتی ہے میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں، شوہر کہتا ہے میں اپنی اولاد سے پریشان ہوں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر روزانہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی نسل میں اللہ کا یقین پیدا نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت اس کے دل میں پیدا نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ماڈرن کلچر کو جینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس مال کلچر کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مغربی تہذیب کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مغربی تہذیب میں بہہ کر ہماری نئی نسل اس طرح ڈوب چکی ہے کہ اب ماں باپ بھی مجبور ہیں کہ اس کو کیسے نکالا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ماڈرن کہلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مغربی کلچر، مغربی تہذیب کا پر چلنے والا بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف دین کی ٹھیکیداری اور دوسری طرف مغربی تہذیب، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب مولوی ایسے ہیں جو ہمیشہ دکیا نوسی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھو جب بھی عالم اپنی زبان سے بات نکالتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نکالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی بات نکالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی بات نکالتا ہے، کیونکہ اس کو مکلف بنایا گیا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے میسج کو آپ تک پہنچائے۔ اسے انبیاء کی وراثت دی گئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے 7,000
10,000 15,000 کی تنخواہوں کا محتاج نہیں، آپ اسے 2,000 روپے بھی دیں گے تو بھی اللہ کے نبی کی وہ بات کرے گا، آپ اسے 10,000 دیں گے تو بھی اللہ کے نبی کی وہ بات کرے گا، تو آپ اسے 15,000 دیں گے تو بھی اللہ کے نبی کی وہ بات کرے گا۔ اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچانے کا مکلف اس عالم کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو پہنچانا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماڈرنائزیشن پر بھی چلو اور ادھر ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرو، نہیں ہو سکتا۔ جس طرح چاول میں کنکر ملاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، دودھ میں پانی ملاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، کافی میں پانی ملاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، دہی میں پانی ملاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، کھانے میں ملاوٹ کرو گے مزہ نہیں آئے گا، چکن بناؤ گے اس میں گھی کم ڈالو گے مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا کی رونق سجاوٹ کو ملا کر چلو گے مزہ نہیں آ سکتا۔ بھائی بند کر دو، کوئی زیادہ ضروری تھوڑی ابھی مت چلاؤ بھائی ابھی۔ اللہ کی محبت واحد ہے اس یقین کے ساتھ کہ دل میں بس جائے، اور دل میں جب بس جائے تو صرف اللہ کا یقین ہی چلے گا۔ آج لوگوں نے یہ فیشن اپنا لیا ہے کہ ہم ماڈرنائزیشن کو بھی اپنائے رکھیں، ماڈرنائزیشن کو مکمل طور پر اپنی بچیوں میں پیدا کرتے رہیں، اپنی بچیوں کو اس کا مکلف بناتے رہیں کہ بیٹی کوئی بات نہیں، آزاد ہو، تم کام کرتی رہو، تم جاتی رہو، گھومتی رہو، اور ادھر اپنے بچوں کو کہتے رہے کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنے بالوں کی جو کٹنگ ہے اس کا انداز بدلتے رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان مسلمانوں میں کیا حالات ہیں، نوجوان مسلم بچوں کے بال دیکھیں آپ، عجیب انداز ہے، کوئی کٹورا کٹ ہے، کوئی مشروم کٹ ہے، فلاں کٹ، عجیب عجیب طرح کے۔ یاد رکھیے اللہ کے دین کے ساتھ ملاوٹ نہیں چل سکتی، مکلف بنانا پڑے گا آپ کو، اس بات پر مکلف بنانا پڑے گا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف جرنی ہے، سفر ہے، آخرت کا سفر اصل ہے جہاں پہنچنا ہے۔ اب کسی کا بھروسہ نہیں کہ نوجوان چلا جائے یا بزرگ چلا جائے، بزرگوں سے زیادہ نوجوان جا رہے ہیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اس بات پر مکلف بناؤ کہ کون نوجوان کب چلا جائے کچھ نہیں پتا، اللہ راضی ہوگا تو آخرت بن جائے گی، اور جب اللہ راضی ہوگا تو تمہاری نسل سنور جائے گی، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو نسلوں کے سنورنے کا سامان نہیں ہو سکتا۔ ملاوٹ کر کے یہ سوچیں، ماڈرن لوگ یہ سوچیں کہ ہم ملاوٹ بھی کرتے رہیں اور اللہ کو راضی بھی کر لیں، خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ملاوٹ نہیں چل سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد لگ بھگ 15 ملکوں میں سفر کرنے کے بعد ایک ملک کا حال بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے میری دعوت کی، ٹیبل پر دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ ایک ماڈل لڑکی گھر میں داخل ہوئی، اس نے وہی لباس پہنا ہے، اسلامی شریعت کے خلاف جو لباس ہے۔ اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی، عزت دی ہے، گھر کی زینت بتایا، اس پر کوئی دباؤ یا بوجھ نہیں رکھا گیا۔ اسلام نے عظمت کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول سے سیکھیے، اللہ کے رسول سے انداز محبت سیکھیا۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ ہماری اماں جہاں سے پانی پیتی تھی اسی جگہ سے اللہ کے رسول اٹھا کر پانی پیتے تھے۔ دنیا والے تو اب اپنا رہے ہیں، میرے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ آج محبت میں کپلز جھوٹا کھاتے ہیں ایک دوسرے کا، اللہ کے رسول نے پہلے ہی کھا کر بتا دیا کہ بیوی سے محبت اس طریقے سے ہو۔ کہاں جی رہے ہیں، کس ماڈرن کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے میرے نبی بتا کر گئے ہیں، فارمولا دے کر گئے ہیں، انٹروڈیوس کرا کر گئے ہیں، آپ نہیں اپنا رہے، آپ کی کمزوری ہے۔ میرے نبی نے نہیں روکا آپ کو، بیوی سے محبت کا جو انداز اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے جو آئیڈیالوجی، جو فارمولے دیے، دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی۔ آج لوگ اسی کو اپنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے
جہاں سے میری اماں نے پانی پیا وہیں سے میرے نبی بھی پی رہے ہیں، جھوٹا پی رہے ہیں۔ آج دنیا اسی بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ ہم محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، میرے نبی کر چکے ہیں یہ ثبوت، اپنی بیوی سے محبت کا پیش کر چکے ہیں، یہ فارمولا پیش کر چکے ہیں، ہم اب جی رہے ہیں، کہاں جی رہے ہیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا ہے، ایک ماڈرن لڑکی داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ میں نے پوچھا، جنہوں نے میری دعوت کی تھی، میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ تو ان کا چہرہ میرے سوال کرنے پر اداس ہوا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ لڑکا کون ہے جو اس کے ساتھ؟ جواب ملا بتا دوں، دل دکھتا ہے، تڑپ اٹھتی ہے۔ نبی کے جانشی اپنے آپ کو نبی کا جانشی کہتے ہیں، ایک طرف سجدے کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی نسل کی فکر نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو بہت نیک ہیں، باشرہ، آپ تو دین کی خدمت کرنے والے، آپ کا یہ حال؟ رونے لگے، بہت روئے، اور روتے روتے بیان کیا انہوں نے، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے معافی ضمیر کو جگائیں، عبرت پیدا کریں۔ کہنے لگا وہ شخص کہ میں آیا تھا اپنے ملک سے باہر اس لیے کہ مجھے دولت کمانی تھی، اللہ نے مجھے کئی مکان دے دیے، بڑے بڑے مکانات دے دیے، عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مجھے عطا کر دیے، مہنگی مہنگی پورش، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز کار دے دی، لیکن اس دولت کو کمانے میں اپنی نسل کی فکر نہیں کر سکا۔ آج میں رو رہا ہوں، یہ ماجرا آپ کے سامنے ہے، آج میں تڑپ رہا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں نے کہا اسے سمجھائیے، انہوں نے کہا کہ میں ڈانٹ نہیں سکتا، یہ بالغ ہو چکی ہے، اگر اس نے شکایت کر دی پولیس میں تو مجھے اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے، میں مجبور ہوں۔ خدا را وقت کے رہتے اگر اسے سنوار لیا جاتا تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، یہ حالات پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا یقین اس کے دل میں بسا دیا جاتا یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، اللہ کا عشق اس کے دل میں بسا دیا جاتا یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، اللہ سے محبت، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا اس کو سکھا دیا جاتا یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ حالات اتنے بدل گئے، پتہ نہیں، اور خاص طور پر بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو اس بات کا احساس کر کے اندر اندر رو رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں دکھا سکتے لیکن ان کا دل رو رہا ہے۔ بہت سے بزرگ اپنی اولاد کی نافرمانی پر روتے ہیں کونے میں بیٹھ بیٹھ کر، اور اب تو ایک طریقہ کار ایسا چل پڑا ہے، باہر کے ملکوں میں ایک مکان بنوایا جا رہا ہے اولڈ ایج ہوم کے نام سے، جن بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور بہو اور بیٹا دونوں مل کر جب ایڈجسٹ نہیں کر پاتے بوڑھے ماں باپ کو تو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، بوڑھا گھر میں، بیچارہ بوڑھا باپ وہاں گھر میں پڑا ہوا روتا ہے۔ اس بچے کے لیے جس نے زندگی گزار دی، اپنی زندگی اس بچے کو کامیاب بنانے میں اپنی تا زندگی گزار دی، وہی بچہ اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہے۔ وہ پولیس سے کہتا ہے کہ ذرا میرے بیٹے کو بلوا دو، میں اس کا دیدار کر لوں۔ بیٹا پولیس کے فون کرنے پر کہتا ہے کہ میں تو اس سنڈے بہت بزی ہوں، اگلے سنڈے میں آؤں گا۔ اس بیچ بیچارہ خون کا آنسو روتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس اولاد کو احساس بھی نہیں ہوتا۔
اور ایک ماڈرن شخص تو میں نے ایسا دیکھا کہ جنازے میں شرکت ہوئی، سامنے جنازہ رکھا ہے، لوگ نماز کے لیے صف آ رہا ہے، صف میں کھڑے ہیں، ایک صاحب سوٹ بوٹ میں ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ میں نے انہیں ٹوک دیا، آؤ تم بھی نماز پڑھ لو، میں نے انہیں ٹوک دیا، آؤ تم بھی نماز پڑھ لو۔ بڑی عبرت کی بات بتا رہا، کہنے لگے نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے پوچھا ان سے تعلق تو ہوگا تمہارا کچھ نہ کچھ، تو پڑھنا چاہیے تمہیں۔ کہنے لگے یہ میرے والد ہیں۔ اوفو، میرا تو دل دہل گیا، والد ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے اس کی؟ اللہ اکبر، کیسے بیٹے ہو تم؟ پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ استغفر اللہ، دل کانپ اٹھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت اس وقت میرے کپڑے خراب ہیں، اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، نوجوانوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کہیں نوجوان مسجد کے باہر مل جائیں، آپ تجربہ کر لینا، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، کوئی نوجوان مسجد کے باہر ملے، اس سے کہنا بھائی چلو ذرا مسجد میں نماز پڑھو، تو کہے گا ابھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں بھائی؟ کپڑے خراب ہیں۔ میرے بھائیوں، حالات ایسے نہیں آئے، ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ سب کارنامے ہیں، یہ حالات ہم نے پیدا کیے، دوسروں نے نہیں پیدا کیے۔ اور نوجوانوں کے لیے تو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے عبرت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے دنیا کے سب سے باعظمت انسان ہیں۔ وہ سمجھ جائیں، ان کی قدر کریں کہ کامیابی کا راستہ ماں باپ کے قدموں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر ہیں، فرمایا کہ دیکھو میرے بعد ایک شخص آئے گا حج کرنے کے لیے، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ آئے گا قرن سے، اس کو لوگ اویس قرنی کے نام سے جانیں گے۔ اور پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر تم ان سے دعا کی گزارش کرنا۔ کتنی بڑی بات، اتنی بڑی فضیلت۔ عمر وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اویس قرنی سے دعا کی گزارش کرنا۔ عمر بھی سوچ میں پڑ گئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی فضیلت کیسے؟ کہا کہ اتنی ہی نہیں، اور بھی سنو۔ اللہ کے رسول نے اویس قرنی کی پوری فضیلت حضرت عمر کو سنائی اور کہا کہ یہ پیغام اس تک پہنچا دینا جب وہ حج کے لیے آئے۔ عمر نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت نہیں کر سکا، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت نہیں کر سکا، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، تم سنا دینا۔ صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے، حج سے آنے والے لوگ آ رہے ہیں، سب مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ بھائی حج سے آنے والے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں بتاؤ؟ ایک نے کہا ملک شام سے، ایک نے کہا عراق سے، ایک نے کہا فلاں جگہ سے، ایک نے کہا فلاں جگہ سے، ایک نے کہا فلاں جگہ سے۔ عمر کہنے لگے وہی قرن سے بھی آیا ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا جی میں آیا ہوں قرن سے۔ کہا تم قرن سے آئے ہو، تمہارا نام اویس ہے؟ کہا نہیں، میرا نام اویس نہیں ہے، وہ تو میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ کہا اچھا تو اویس کہاں ہے؟
کہا جی وہ بھی حج کرنے آیا ہے. کہا اچھا حج کرنے آیا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ کہا وہ بکریاں چرانے گیا ہے. میں نے اس کو منع بھی کیا کہ چل مسجد نبوی میں چل. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، ایک سنت زندہ کرنے وہ چلا گیا، دیوانہ ہے، مجنون ہے، چلا گیا. حضرت عمر نے سنا تو رونے لگے. کہا مجھے اس کے پاس لے چلا. حضرت عمر حضرت علی کو ساتھ لے کر اویس کے پاس پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام کیا. حضرت اویس نے دیکھا، فوراً جواب دیا، وعلیکم